میں ہوں شاہد کاظمی۔ پاکستان کو اقوام کو متحد کیا ہے پوری دنیا میں، کہ آپ کے 16 اکتوبر کے جلسے سفر میں تھے، جیسا کہ آپ کے چند دن پہلے میرے دیکھنے سننے والوں کو السلام علیکم ناظرین، اس ویڈیو بلاگ کے ساتھ میں ہوں شاہد کاظمی۔ پاکستان میں میڈیا کی ہر گزرتے دن کے ساتھ ترقی کی صورتحال، آپ اس بات سے اس کا جائزہ لے لیجئے کہ آپ دن کے کسی وقت کوئی بھی نیوز چینل کھول کے دیکھیے، یا آپ رات کے کسی وقت کوئی نیوز چینل کھول کے دیکھیے، یا پرائم ٹائم کے وقت شام 6 بجے سے لے کے رات 10 بجے کے درمیان آپ ان نیوز چینلز کو دیکھیے، آپ کو یہ دیکھ کے حیرت نہیں ہوگی کہ ان الیکٹرانک میڈیا چینلز کے اوپر آپ کو بہت سے میڈیا اینکرز، بہت سے تجزیہ کار، بہت سے لکھاری، بہت سے میڈیا پرسن پند و نساء کی پٹاری کھولتے ہوئے عوام کو سیدھا راستہ دکھاتے ہوئے نظر آئیں گے، اور اپنی دانش میں وہ یہ ظاہر کرتے ہوئے یقینی طور پہ آپ کو نظر آئیں گے کہ عوام یقینی طور پہ بہت بولے ہیں، ان کو کسی بھی بات کا کوئی علم نہیں ہے، اور وہ سب کچھ جانتے ہیں، تمام حالات سے باخبر ہیں، ہر طرح کی معلومات انہیں ازبر ہیں، تمام حکومتی ریاستی اداروں کے اندر ان کی رسائی بطور خاص ممکن ہے۔ اس کے علاوہ اخلاقیات کے حوالے سے بھاشن دیتے ہوئے آپ کو یہ میڈیا پرسنالٹیز نظر آتی ہیں، لیکن عملی زندگی میں ان میڈیا پرسنالٹیز کا کردار کیا ہوتا ہے؟ عملی طور پہ یہ اپنے اوپر اس تمام پند و نساء کو، یا تمام نصیحتوں کو، تمام ان اخلاقیات کے اسباق کو اپنے اوپر کس طرح وہ امپلیمنٹ کرتے ہیں، اس کے عملی مظاہرے تو آپ کو ہر گزرتے دن کے ساتھ ہر جگہ پہ نظر آتے رہتے ہیں۔ اسی کا ایک عملی مظاہرہ آپ کو گزشتہ دنوں وزیراعظم پاکستان عمران احمد خان صاحب کے دورہ گوادر کے دوران نظر آیا، جب میڈیا کی دو اہم شخصیات نے کچھ ایسا طرز عمل اختیار کیا، کچھ اس طرح ایک دوسرے سے باہم ان کی مڈبھیڑ ہوئی کہ وہ بالکل گلی محلوں کی طرح ایک دوسرے کے گلے پڑتے ہوئے نظر آئے، ایک دوسرے کا گریباں چاک کرتے ہوئے نظر آئے۔ ایک صاحب جو سینئر اینکر ہیں ارشد شریف صاحب، وہ یقینی طور پہ اس لڑائی میں صدیق جان صاحب پہ حاوی نظر آئے۔ لیکن یہاں پہ بات یہ ہے کہ دونوں میڈیا پرسنالٹیز الیکٹرانک میڈیا کے اوپر بیٹھ کے عوام کو سیدھی راہ دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، عوام کو ان کے مسائل بہتر انداز میں سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، اور ملک کو بہتر راہ پہ گامزن کرنے کے حوالے سے وہ ایسے پوز کرتے ہیں الیکٹرانک میڈیا کے اوپر جیسے ان سے زیادہ سمجھدار کوئی نہیں ہے، ان سے زیادہ عقل مند کوئی نہیں ہے۔ لیکن ان کا طرز عمل اپنا ایسا ہے کہ ہم پہلی دفعہ یہ کہنے میں حق بجانب ہیں کہ جس طرح یہ سیاستدانوں کی اور دیگر عوامی شخصیات کی پگڑیاں اچھالنا الیکٹرانک میڈیا کی ریٹنگ کے حوالے سے انتہائی اہم سمجھتے ہیں، پہلی دفعہ شاید ایسا ہوا ہے کہ دوسروں کی پگڑیاں اچھالنے کے بجائے یہ دونوں آپس میں مڈ بھیڑ ان کی ہو چکی ہے، اور آپس میں یہ گتھم گتا ہو گئے۔ اس میں شنید یہی ہے کہ ارشد شریف صاحب نے یقینی طور پر صدیق جان صاحب پہ تشدد کیا، ان کو ساتھ مار کٹائی کی، مار پیٹ کی، ان کو زخمی کر دیا۔ لیکن اس تصویر کا ایک دوسرا رخ یہ بھی ہے کہ ہم یوٹیوبر کے اگر پچھلے سابقہ بلاگز دیکھیں، وی لاگز دیکھیں، تو ان کا لب و لہجہ ایسا ہے کہ جو یقینی طور پہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ ایک ایسے ایکسٹریم لیول پہ جانا شروع ہو چکے ہیں جس میں یقیناً کسی نہ کسی کے لیے پرابلم اس میں ضرور پیدا ہوگا۔ اب الیکٹرانک میڈیا کے اوپر بطور تجزیہ کار، سینئر تجزیہ کار آتے ہیں صدیق جان صاحب، اور بطور اینکر آتے ہیں ارشد شریف صاحب۔ تو اس میں دونوں حوالوں سے آپ دیکھیے کہ میڈیا پہ ان کا طرز عمل یہ ہوتا ہے کہ وہ امید یہ کرتے ہیں عوام سے کہ وہ ان کی باتیں مانیں، سیاستدانوں کے حوالے سے جو وہ حقائق عوام کو بتائیں ان پہ من و عن یقین کریں۔ لیکن عملی زندگی میں دونوں صاحبان ان اخلاقیاتی دروس سے بالکل دور ہیں، ان اخلاقیات کے ان اسباق سے مکمل طور پر دور ہیں جو وہ عوام کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں اور عوام کو بتانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ ان کا دورہ معیار زندگی ہے کہ عام زندگی کے اندر یہ شخصیات کیا طرز عمل اختیار کرتی ہیں، اور الیکٹرانک میڈیا پہ بند سنور کے ٹیپ ٹاپ ہو کے بالکل سوٹڈ بوٹڈ بیٹھ کے وہ عوام کو کیا سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ عوام ان سے توقع یہی کرتے ہیں کہ ان کا طرز عمل جیسا الیکٹرانک میڈیا پہ نظر آتا ہے، پند و نساء کا چولا وہ پہنے رکھتے ہیں، ایسا ہی کچھ طرز عمل ان کا عملی زندگی میں بھی ہوگا۔ عملی زندگی میں بھی ان اینکرز کو، ان میڈیا پرسنالٹیز کو یہ چاہیے کہ وہ عملی زندگی کے اندر بھی ایک دوسرے کا احترام کریں اور اپنے لہجوں کو ترش ہونے سے محفوظ رکھیں، تاکہ ایسے واقعات سے چھٹکارا مل سکے اور مستقبل میں ایسے واقعات نہ ہو سکیں کہ میڈیا پرسنالٹیز آپس میں گتھم گتھا ہو جائیں۔ میرا یہ ویڈیو بلاگ اگر آپ کو اچھا لگے اس کو پسند کیجیے گا، اس پہ رائے دیجیے گا، چینل
سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔